بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں قرآن کی تعریف، موضوع اور حکمت کا بیان ہے، یعنی امور ثلاثہ کا بیان ہے۔ کل کے دو سبق تھے، ان میں ایک عظمت فہم قرآن اور آداب القرآن کے باتیں، جو دو باتیں وہ گزر گئی۔ تین باتیں یہ ہے، یہ مقدمے کے اندر کل 5 باتیں ہوئی۔ تعریف، جس طرح ہر کتاب کی ایک تعریف اور موضوع اور غرض و غایت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب چونکہ عظیم الشان کتاب ہے، اس کتاب کی تعریف بھی ہے اور موضوع بھی ہے اور حکمت بھی ہے۔ تعریف کا معنی یہاں پر صرف پہچان ہے، جیسے کہ ایک آدمی کا تعارف اور پہچان تو اس کے چند نام، اس کی صفت یا اس کی جگہ کا نام، تو اس طرح اس کی تعریف ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کی تعریف جو مختلف الفاظ سے جو جمع کی گئی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ فالقرآن کلام اللہ تعالی کتاب عربی انزلہ اللہ تعالی الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوحی جلی المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ اس تعریف کے اندر پہلا لفظ القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کتاب عربی، یہ عربی زبان میں کتاب ہے۔ انزلہ اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتارا ہے، الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، بوحی جلی، وہی جلی کے ساتھ، اس سے احتراز احادیث سے، اور المکتوب فی المصاحف، جو مصاحف کے اندر لکھا گیا ہے، یعنی مصاحف سے مراد ملائکہ کے، صحابہ اکرام کے، اور تیسرے نمبر پر صحف ابو بکر اور صحف عثمان۔ المنقول الینا، جو نقل کیا گیا ہماری طرف، نقلا متواترا، ایسا نقل جو تواتر کے ساتھ درمیان میں شک شبہ نہیں ہے، بلا شبہات، بغیر شبہ کے۔ پہلا لفظ جو ہے وہ کلام اللہ ہے۔ قرآن جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی، یہ مخلوق نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ پہلے سلف کے اندر بہت زور سے گزرا ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے یا مخلوق ہے۔ اس مسئلے کے اوپر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر ڈٹے ہوئے تھے کہ قرآن کلام اللہ ہے، مخلوق نہیں ہے، اور ان پر ان کو بہت تکلیف اور اذیتیں پہنچائی گئی ہے، حتیٰ کہ ان کو روزانہ 10 کوڑے لگتے تھے، اور وہ اس بات سے منکر تھے کہ میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مخلوق ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے۔ اس کے اوپر دلائل مختصراً یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، اس میں کہا کہ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو پیدا کیا ہے وہ قلم ہے، تو اول مخلوق قلم ہے، اور کلام اللہ قلم سے پہلے تھا۔ اللہ کا کلام تو ازلی ہے، پہلے سے تھا، تو پہلی مخلوق جب قلم ہو گئی تو معنی یہ ہے کہ کلام اللہ کو مخلوق نہیں کہا گیا، کیونکہ اس سے پہلے مخلوق نہیں تھی اور وہ اللہ کا کلام تھا۔ دوسری آیت ہے سورہ اعراف کی، الا لہ الخلق والامر، خبردار کہ اللہ ہی کے لیے مخلوق کے اختیار، یعنی خلق، پیدائش کا اختیار، اور والامر، اور اللہ ہی کے لیے حکم کا اختیار، فیصلے۔ تو والامر کا عطف خلق کے اوپر، اور عطف میں مغایرت ضروری ہے، معنی یہ کہ معطوف غیر ہوگا معطوف علیہ سے، تو جب الخلق میں مخلوق مراد ہے تو امر سے مراد کلام مراد ہوگا۔ تیسری آیت ما نفدت کلمات اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوتے، سورہ لقمان کی آیت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو کلمات اللہ کہا ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جب جنگ آپس میں ہوئی، صفین کی جنگ، تو انہوں نے صلح کے لیے 2 شخصوں کو حکم مقرر کیا، تو کسی نے اعتراض کیا کہ آپ نے مخلوق کو حکم مقرر کیا ہے، تو جواب میں کہا گیا کہ ما حکم تو مخلوقاً بلا کلام اللہ، ہم نے اللہ کی مخلوق کو حاکم نہیں بنایا بلکہ اللہ کے کلام یعنی قرآن کو حکم بنایا، تو انہوں نے بھی کلام اللہ کہا ہے۔
کتاب ہے شرح اعتقاد اہل سنت علامہ لالکائی رحمہ اللہ کی، اس کے اندر عامر بن دینار کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے 9 صحابہ کرام سے نقل کیا کہ وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے تو وہ کافر ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور وہ جو کلام ہے اس سے مراد کلام لفظی ہے، یعنی یہ جس کو ہم پڑھتے ہیں اور جس کو ہم سنتے ہیں اور جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، یہی کلام مراد ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ کلام کی 2 قسمیں، کلام لفظی اور کلام نفسی ہے۔ کلام لفظی تو یہ ہے، یہ مخلوق ہے، خالق ہے، یہ ہماری صفت ہے، اور کلام نفسی اللہ کی صفت ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ اسی قرآن کو المسموع کلام اللہ، جو سنا جاتا ہے اس کو کلام اللہ کہا ہے، المقروء کلام اللہ کہا ہے، اور المتلو کو بھی کلام اللہ کہا ہے۔ جس کو ہم سنتے ہیں، جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے بارے میں قرآن نے بھی کہا ہے حتی یسمع کلام اللہ۔ وہ کلام نفسی کا تو وجود ہی نہیں ہے، تو غیر موجود چیز کو کلام اللہ کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ فرق اتنا ہے کہ اس میں قرات جو پڑھنا ہے اور سننا جو ہے اور تلاوت جو ہے یہ حادث ہے، یہ قدیم نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کی تعریف کے اندر جو قرآن کی صفات ہے، اور وہ تمام صفات قرآن کی اگر اکٹھی کی جائے تو قرآن کی تعریف بالکل واضح ہو جائے گی، اور وہ صفات جو قرآن کے اسماء اور صفات ہے وہ تقریباً 75 کے قریب ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ان کو 55 تک ذکر کیا ہے مختلف، تو وہ قرآن مجید کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اس سے قرآن کی تعریف واضح ہو جائے گی، جس میں ہدا کہا ہے، بشرا کہا ہے، حکیم کہا ہے، کتاب عربی کہا ہے، اور مختلف صفات ہے۔ دوسری بات ہے قرآن کے موضوع کے متعلق، جس طرح ہر فن کا موضوع ہوتا ہے تو قرآن کا بھی ایک موضوع ہے، اور اسی موضوع کو ہم دعویٰ بھی کہتے ہیں، اور اسی کو عنوان الباب بھی کہتے ہیں، عنوان البحث، اور اسی کو ترجمۃ الباب بھی کہا جاتا ہے۔ ترجمہ نہیں یہ لفظ ہے، ترجمۃ الباب۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جیسے تراجم قائم کی ہے، اور ترجمۃ الباب کا معنی یہ ہے کہ تعبیر، یعنی ایک زبان ایک تعبیر کو کہا جاتا ہے۔ تو ترجمۃ الباب یعنی قرآن کا عنوان یا موضوع یا تعبیر کیا ہے، تو اس کے بارے میں ہے کہ قرآن کا موضوع التوحید ہے۔ یہ جو ہے قرآن کا موضوع توحید ہے، اس کے اوپر ایک آیت دلیل ہے، سورہ انعام کی ہے، آیت نمبر 106 ہے، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو۔ اس آیت میں کہا گیا کہ اتبع، آپ پیروی کریں، ما اس کی اوحیہ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اور جس چیز کو وحی کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ ترکیب میں ما اوحیہ سے بدل ہے، یعنی جو بات وحی کی گئی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ۔ امام فرا یعنی معانی القرآن کے اندر فرا جو ان کی تفسیر ہے معانی القرآن، اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعبدوا یہ فصلت کے ساتھ متعلق ہے، معنی فصلت ثم فصلت، اس کتاب کی تفصیل کی گئی ہے، اور تفصیل ان سے پہلے با محذوف ہے، بے اللہ تعبدو، اس بات کے اوپر تفصیل ہے کہ لا تعبدو الا اللہ، عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی جائے، اللہ کے سوا کی نہ کی جائے، یعنی توحید فی العبادات، اور یہی توحید ہے۔ اور اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر ہے 14 فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ۔ سورہ ابراہیم کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 52، اور اس مسئلے کے اندر بڑی واضح آیت ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن تبلیغ کی کتاب ہے، لِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ اس کے ساتھ ڈرایا جائے، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ لوگوں کا علم حاصل ہو جائے اس بات پر کہ انما هو الہ واحد، کہ بے شک وہ ذات جس کی عبادت کی جائے وہ ایک ذات ہے، یعنی وہ صرف وحدہ لا شریک ذات ہے، یہ ہے توحید۔ تو اس طرح کی آیتیں قرآن کے اندر اور بھی بہت ساری ہے جو اس بات کو واضح کرتی ہے کہ قرآن کا موضوع التوحید ہے۔ علماء میں سے علامہ
مدارج السالکین ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے اندر یہ عبارت ہے، لمبی عبارت کے بعد آخر میں وہ کہتے ہیں فالقرآن کلہ فی التوحید، قرآن سارا کا سارا توحید، و حقوق ہی اور توحید کے حقوق کے بارے میں، و جزائی اور اس کی جزا، و فی شان الشرک و آلہ اور شرک اور اہل شرک کے بارے میں ہے، اور اسی طرح شرح فقہ اکبر یہ ابن ابی العز کی جو حنفیوں کی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ فالقرآن کلہ فی التوحید و حقوقہ و حقوق آلہ و جزائہ، قرآن سارا کا سارا توحید کے بارے میں اور اہل توحید کے حقوق اور اس کی جزا کے بارے میں۔ یہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کی ہے، ابن ابی العز کی نہیں، بلکہ اس کتاب کے مصنف ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح فقہ اکبر کے اندر۔ اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات جلد نمبر 2 کے اندر کہا ہے کہ ان القرآن ما انزل الا لتقریر التوحید، قرآن کو نہیں اتارا گیا مگر اس بات توحید کے لیے۔ تو اصل موضوع قرآن کا توحید ہے، باقی جو اس کے اندر مسائل ہیں اور احکام ہیں ان کا رجب ہی توحید کی طرف ہوتا ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی مضامین اور باقی احکامات اس کے اندر نہیں ہیں، لیکن اصل جو مرکزی مضمون ہے، جو اہم مضمون ہے، جس پر زیادہ زور دیا گیا ہے وہ ہے توحید، باقی مضامین اس کی طرف راجی ہیں اور اسی کے متعلقات میں سے ہیں۔ تیسری بات ہے حکمت قرآن۔ حکمت قرآن یعنی جس طرح کی کتاب کی غرض اور غایت ہوتی ہے تو اسی طرح قرآن کی بھی ایک حکمت ہے۔ لفظ غرض اور غایت کو ہم قرآن کے لیے استعمال نہیں کرتے، اس میں سوء ادب ہے، یعنی بے ادبی ہے، کیونکہ غرض کا مطلب یہ ہے کہ وہ فائدہ جو متکلم یعنی مصنف کی طرف جو راجی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کے نزول سے اپنی ذات کے لیے کچھ فائدہ تو نہیں حاصل کرتا ہے، یہ تو اللہ کے بارے میں وہ ایک احتیاج اور بے ادبی ہے۔ اور اس طرح غایت کا لفظ بھی استعمال نہیں ہے، غایت کا معنی انتہا، تو اللہ کے کلام کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اس لیے حکمت کہتے ہیں وہ فوائد جو اس کتاب کے اندر موجود ہے اور جو میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ تو قرآن کے فوائد، حکمت بمعنی فوائد، منافع، تو ان فوائد میں پہلا فائدہ جو ہے وہ ہدایت ہے۔ ہدایت خصوصاً جیسے کہ ہدی للمتقین کی صرف متقین کو ہدایت دیتی ہے، یعنی نفع متقین حاصل کرتے ہیں اگرچہ، اور ہدایت خصوصاً معنی ہدی للناس سورہ بقرہ کیا آتا ہے کہ متقین کے لیے بھی ہدایت ہے اور تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے قرآن۔ دوسرے نمبر پر واعظ ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اس آیت کے اندر 4 حکمتیں ذکر کی ہے۔ نمبر 1 واعظ، اور وہ ہے جو واعظ کا معنی روکنا، قرآن مجید برے اخلاق سے، بری باتوں سے جو انسان کے ظاہر میں ان سے روکنے کے لیے اس کا یہ فائدہ ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ اور اسی طرح قرآن شفا ہے، اور تمام وہ بیماریاں جو انسان کے اندر میں ہے، حسد، شرک، کفر، ان تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح رحمت ہے قرآن، اور قرآن جو ہے انذار اس کے فوائد میں سے ہے، یعنی اس کی حکمتوں میں سے انذار ہے، لینذر اور لیبشر، انذار اور بشارت۔ یہ لفظ ہے بشارت با کے کسرہ کے ساتھ، تو قرآن بشارت کے لیے آیا ہے اور انذار ڈرانے کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح وہ حکمتوں میں سے قرآن جو ہے وہ بلاغ ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ ہے کتاب بلاغ مصدر بمعنی لیبلغ کے ہے، معنی تاکہ اس کو پہنچایا جائے، یعنی نصاب تبلیغ، وہ نصاب جو دعوت کا نصاب ہے اور نصاب تبلیغ ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے حکمتوں میں سے وہ تدبر اور تفکر بھی ہے کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ ایک مبارک کتاب ہے اور اس کے اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس میں غور اور فکر کیا جائے۔ اسی طرح تذکر لیتذکر اولو الالباب، اور تذکر کہتے ہیں قبولیت کو، یعنی اس سے نصیحت حاصل کی جائے۔ اور قرآن کے حکمتوں میں سے تذکرہ بھی ہے، کلا انہا تذکرہ، یہ تذکرہ کے اندر تمدید یعنی اس میں دوام کا معنی پایا جاتا ہے، ہمیشہ نصیحت کی کتاب ہے۔ اسی طرح ذکرہ بھی ہے، اور قرآن کے مقاصد میں ایک ہے اخراج الناس من الظلمات الى النور، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے، شرک اور کفر اور بدعت اور گناہ اور معصیت، تمام قسم کے جہالت کے جو اندھیرے ہیں ان سے نور اور روشنی کی طرف نکالا جائے، یہ قرآن کے نزول کے مقاصد ہے۔ اور اسی طرح قرآن طبیان الاختلاف،
یعنی لتبیان ما فیہ الاختلاف، یعنی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اس کو اتارا گیا ہے تاکہ لوگوں میں اختلاف نہ رہے۔ جو قرآن کی طرف آئیں گے اور قرآن پر عمل کریں گے اور قرآن کو سمجھیں گے تو آپس کے جھگڑے، فتنے، فساد، عقائد میں، معاملات میں وہ تمام کی تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی کو کہا لتبین للناس، تاکہ تو بیان کرے لوگوں کے لیے جن مسائل کے اندر ان کا اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔